السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سماعت قرآن کا پارٹ 3 شروع کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے پارٹ 1 میں ہم نے پارہ نمبر 1 الف لام میم میں، جس میں سورہ بقرہ کی 5 آیتیں میں ترجمہ کا ناظرہ و ترجمہ ہوا ہے، اور پارٹ 2 میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ناظرہ کریں گے وتھ ترجمہ انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو میری بہنوں بغور سماعت فرمائیں گے، اور اس پارٹ میں صرف ناظرہ ہوگا اور ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ پارٹ 4 میں اس کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیے پھر میں شروع کرتی ہوں سماعت قرآن کا پارٹ 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اوکے، ہمارا آیت نمبر 7 تک ناظرہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ابھی میں میری بہنوں میں ترجمہ بیان فرماتی ہوں آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ کا آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا ناظرہ وتھ ترجمہ ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں میری بہنوں آپ سماعت قرآن ڈیلی اٹینڈ کریں گی۔ جو بھی آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے آپ فائدہ حاصل کریں گی، اپنی زندگیوں کو نور سے بھر دیں گی، اپنی زندگی گزارنے کا جو بھی اگر کچھ طریقہ پہلے کچھ تھا آپ کا، یعنی بزی شیڈیول میں آپ قرآن کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں ڈیلی پڑھنا، اگر آپ ڈیلی سماعت قرآن اٹینڈ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ لگنے سے بچا لیتا ہے۔ جیسے کبھی کوئی مشین کو اگر ہم رکھ دیے ویسے ہی تو اس مشین میں زنگ پڑ جاتا ہے، اس میں آئلنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے دلوں پر بھی زنگ پڑ جاتا ہے اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے میری بہنوں، تو ہمارے دلوں پر بھی زنگ پڑ جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے دل کی بھی ہمیں آئلنگ کرتے رہنے چاہیے، اور وہ آئلنگ صرف کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ قرآن کی تلاوت سے۔ ہمیں ہمیشہ 1 آیت 2 آیت کیوں نہ ہو ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور امید کرتی ہوں میری بہنوں آپ لوگ ضرور سماعت قرآن جو میرا چینل ہے عمل اور زندگی، ضرور آئیں گے، اٹینڈ کریں گے اور ضرور سنیں گے، اور جو بھی باتیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے، ہم اس سے استفادہ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ اس میں جو باتیں بتائیں گئی ہیں تو کیا پتہ ہمارا دل بدل جائے اور ہم اسی طرح سے راہ راست پر آ جائیں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اے میری بہنوں، اللہ کے خاطر جیے، جانوروں کی طرح ہمیں نہیں جینا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے کہ یہ زندگی تو فانی ہے، ہمیں آخرت کی زندگی سوچنا ہے، وہ باقی زندگی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتائی کہ ہمیں وحدانیت، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اگر ہمارے دلوں کو زنگ لگنے سے بچانا ہے میری بہنوں تو ڈیلی آپ ایک
روٹین بنا لیجئے کہ ہمیں سماعت قرآن اٹینڈ کرنا ہے، سننا ہے۔ اگر آپ یہ قرآن صرف اٹینڈ کریں، سن بھی رہے ہیں تو اس سے فائدہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی ہوگا، کیونکہ پڑھنے سے زیادہ سننے کا بھی بہت ثواب ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمارا پہلا پارہ چل رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، جس میں اس کے 5 آیتیں کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ چھٹی اور 7ویں آیت آج کمپلیٹ ہوئی ہے۔ ناظرہ بھی میں نے کی ہوں، قرات اور ترجمہ بھی میں ابھی بیان کی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا کہ میری بھی ڈیلی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت میری بھی ساتھ میں ہو رہی ہے، اور میرے ساتھ جو لوگ جوائن ہو رہے ہیں وہ لوگ کی بھی قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس طرح سے ہمارا دین پھیل رہا ہے۔ ہمیں اپنے خود تک ہی ایک انفرادی نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، انفرادی طور پر کر لیے، بس اتنا ہمارے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، کافی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کو پھیلائیں، بتائیں ایک دوسرے تک، تو تب جا کر ہم سمجھیں گے کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آمین۔